الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأغريق عنه دما وأميت عنه الأذى رواہ البخاری. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے عزیز حاجی سراج صاحب کے یہاں نواسے کی ولادت ہوئی ہے. جناب محمد انظر علی صاحب ان کے یہاں زیان علی کی ولادت ہوئی، جس کی بنیاد پر یہ عقیقے کی مجلس ہے. ایسے تو نائلہ نور نشا ایک لڑکی جو نواسی کی شکل میں آسٹریلیا میں بھی پیدا ہوئی، اس کے لیے بھی دعا کرنا ہے، لیکن جو عقیقہ ہے وہ زیان علی کا ہے. یہ سعادت کی بات ہے حاجی سراج کے لیے، ان کے اہلیہ کے لیے، کیونکہ نواسے کا پیدا ہونا، نواسی کا پیدا ہونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت ہے جو وداؤٹ اینی کنٹرول حاصل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوئے ہیں، کوئی پوتا نہیں ہوا، کوئی پوتی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کے بچوں کے اندر لڑکے اس عمر تک پہنچے ہی نہیں کہ اولاد ہو. اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس لیے کہ آپ کی اولاد میں کوئی لڑکا اس عمر کو پہنچا ہی نہیں کہ جو بلوغ تک پہنچے. خیر، تو نواسوں کا پیدا ہونا، نواسی کا پیدا ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین رضی اللہ عنہما دونوں کا عقیقہ کیا. تو عقیقہ ہے کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ مع الغلام عقیقۃ، بچے کے ساتھ عقیقہ ہوتا ہے. عقیقے کا جو لفظ ہے وہ رکاوٹ کے معنی میں، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے. جب اس کی طرف سے جانور ذبح کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دیا جاتا ہے عقیقے کی شکل میں، تو وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا مع الغلام عقیقہ، ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، لہذا فأغریق عنہ دما، اس کی طرف سے خون بہاؤ. میں نے پہلے بھی کئی جگہوں پہ کہا کہ قربانی ہو یا عقیقہ ہو، جانور کا خون نکلتے ہی قربانی بھی ادا ہو جاتی ہے اور عقیقہ بھی ادا ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ضلع میں یہ ایک اچھا عمل ہے کہ لوگ کھلانے کو پسند کرتے، ورنہ وہ بھی ہے کہ 3 حصے کر کے غریبوں کو دے دیا جائے،
ایک اپنے رشتے دار کو دیا جائے، ایک اپنے گھر پہ رکھا جائے، یہ بھی عمل ہے اور عامةً یہی عمل رہا، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ دعا بھی ہو جائے، کچھ دین کی بات ہو جائے اور لوگوں کو کھلا بھی دیا جائے۔ اس لیے عقیقے کو یہاں ہمارے پی جی کے اندر خاص طور پر، اور جہاں بھی پی جی کے لوگ ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ذبح کر کے جانور کا گوشت کھلاتے ہیں۔ خیر، تو عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، اگر 7ویں دن نہ کر سکو تو 14ویں دن ہوتا ہے۔ کیا کیا جائے جس دن عقیقہ ہو؟ دیکھو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے کچھ نظام ایسا چلایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے غیر مسلم کیا بھی بچہ پیدا ہوگا وہ مسلمان پیدا ہوگا، لیکن انوائرمنٹ اس کو بدل دیتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بچہ تو ہر ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اگر کوئی بچہ غیر مسلم کا ہی کیوں نہ ہو بالغ ہونے سے پہلے گزر جائے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اب جنت میں جا کے جنت کا خادم بنے گا یا جنت میں رہے گا، لیکن جائے گا جنت میں کیونکہ وہ بلوغ سے پہلے گزرا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ایسا نظام بنایا کہ پہلے دن سے ہی وہ اللہ کے نام کو جان لے۔ پیدا ہوتے ہی کہا کہ سیدھے کان میں اذان دو، الٹے کان میں تکبیر کہو، اور کہا کہ بچہ پیدا ہو تو اس کی تحنیک کرو۔ یہ تحنیک کا عمل ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ تحنیک حنک تالو کو کہتے ہیں، اوپر کا جو تالو ہے اس کو حنک کہتے ہیں عربی میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا یہ عمل رہا کہ ان کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو لاتے تھے، اور صحابیات کچھ کھجور بھی دے دیتے تھے ساتھ میں کہ کھجور بھی لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی سالی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں حاملہ تھی، میرے پیٹ میں عبداللہ ابن زبیر تھے، مکہ کے اندر بچہ پیٹ میں آ گیا تھا، ہجرت کا زمانہ ہوا، میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی، مدینہ منورہ جانے کے بعد قباء میں ٹھہری اور قباء میں ہی یہ بچہ پیدا ہوا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمانے میں مدینہ کے اندر یہ بات پھیلا رکھی تھی کہ ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کا جادو ہو گیا ہے مسلمانوں کو، یہ بات عام تھی اس زمانے میں، لیکن یہ لڑکا پیدا ہوا، پہلا مسلمان بچہ مدینہ منورہ میں یہ بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچے کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جا کے رکھ دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوایا، آپ نے کھجور چبایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، جو تھوک ہوتا ہے ہمارا، وہ آپ کا جو لعاب مبارک تھا اس کو اس کھجور کے ساتھ ملا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو نو مولود ہیں، ابھی چھوٹے بچے ہیں، ان کے تالو میں لگا دیا۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ کھانے میں آسانی رہے گی، مقصد یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک اس بچے کے پیٹ میں جائے گا تو یہ بچہ آگے چل کے وہ کام کرے گا کہ جو ایک نبی کے لعاب مبارک میں جو برکت تھی وہ برکت ظاہر ہوگی، اور ہوا۔ یہ بھی تحنیک کا عمل بھی اس لیے رکھا گیا کہ اللہ والوں کے ساتھ سمبند رکھے، تعلقات رکھے، اللہ والوں کا
جو چبایا ہوا ہے اس کے پیٹ میں جائے گا تو انشاءاللہ نیکیاں پیدا ہوگی اس کے اندر. یہ تخمیق کا عمل ہے. اور پھر 7ویں دن نام رکھنا ہے، اس سے پہلے بھی رکھ سکتے ہیں. اور نام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن بہت پسند ہے. یہ 2 نام بہت پسند ہے. یہ اللہ نے اپنی پسند، جیسے حضور نے بتا دیا، اللہ ہی کا کہنا ہے. اس میں بھی اشارہ ہے کہ ناموں میں بھی ذرا خیال رکھنا کہ اللہ کی طرف نسبت رہے. عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ. یہ تو ہم لوگ بدل لیتے ہیں، عبد الرحمن کو رحمان کہتے، بالکل جائز نہیں. جو نام اللہ کا خاص ہے وہ کسی بندے کو نہیں دے سکتے. رحمان اللہ کا خاص نام ہے، آپ کسی بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے، رحیم کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ آیا ہے. رؤوف کہہ سکتے ہیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یہ رؤوف اور رحیم کا لفظ حضور کے لیے استعمال ہوا ہے. خیر، تو نام رکھنے میں کبھی حکم دیا کہ اچھا نام رکھو، اس لیے کہ کل قیامت میں یہ لڑکے جب پکارے جائیں گے، اچھا نام ہوگا تو اچھے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے. اگر غلط معنی والا نام رکھا ہے، لیکن آج تو ہوتا یہ ہے کہ ایسا نام رکھنے کا کہ ہمارے پورے شہر میں ہی نہ ہو کسی کا نام، اس لیے انٹرنیٹ کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں کہ نکالو، اور پھر مولانا کو، حافظ صاحب کو، مفتی کو تنگ کرو کہ بھائی اس کا معنی کیا. ارے تم لائے کہاں سے یہ نام؟ سارے ہمیں کہیں سے ملا ہے. اس لیے نام رکھو تو انبیاء کرام کا رکھو، موسیٰ، عیسیٰ، آدم، ایسے صحابہ کرام کا رکھو. خیر، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بچہ جی 7ویں دن اس کا سر مونڈا جائے، کیونکہ ماں کے پیٹ سے جو آیا ہے اس کے سر کے اوپر جو بال لگے ہوئے ہیں، ان بالوں کی بالوں میں جو گندگی ہے اس کو صفا کیا جائے، اس کو مونڈا جائے. اب لڑکا ہو اس کو بھی مونڈا جائے گا، لڑکی کو بھی مونڈا جائے گا. لڑکی کو بعد میں بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، حج اور عمرے کے سوا، یا کوئی اللہ حفاظت کرے کوئی بیماری ہو تو اس میں کاٹنے کی اجازت ہے. باقی عورتوں کے لیے بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. اس نیت سے بھی نہیں کہ بڑھے اس لیے ہم کاٹ رہے ہیں. بعض عورتیں یہ سوچ کر بھی کاٹتی ہے کہ کاٹیں گے تو بڑھیں گے. خیر، تو بال کاٹے جائیں گے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ فاطمہ اس کے بال کاٹو، اور بال کاٹنے کے بعد اتنی چاندی صدقہ کرو. تو 1 درہم یا 1 درہم کا کچھ حصہ ہوا چاندی، وہ صدقہ کیا گیا. اور پھر 7ویں دن کہا جانور ذبح کرو، لڑکا ہے تو 2، لڑکی ہے تو 1. اور اگر کوئی ایسا آدمی کی طاقت نہیں رکھتا تو 1 کر دے. حضور نے حضرت حسن حسن حسین کا 1 کیا، لیکن حکم تو یہ دیا کہ لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1. خیر، یہ سارا کیوں کروایا جا رہا ہے؟ تاکہ اس بچے کا مزاج بنے دین کے اوپر خرچ کرنے کا. ہاں، اور ماں باپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ اولاد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اولاد پر خرچ کرنا صدقے کا ثواب رکھتا ہے. اور اس طرح کے کاموں کے اندر خرچ کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، کیونکہ حضور نے حکم دیا ہے عقیقہ کرنے کا، صدقہ کرنے کا. اور ایک کام یہ بھی کیا جاتا ہے، زمانے جاہلیت میں جانور کا جو خون ہوتا تھا وہ پیشانی پہ لگاتے تھے. اسلام نے کہا کہ زعفران، جس کو سیفرون کہتے ہیں، کہا اس کو گلا کر تھوڑا پانی میں یہ کر کے اس کی پیشانی پر لگا دیا جائے بچے کے. یہ ساری باتیں 7ویں دن کی جاتی ہے. اور اگر عقیقہ 7ویں دن نہیں کر سکا تو 14ویں دن کر دے آدمی. اس کے بعد پھر جب بھی ہو. اس کا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ بہت ساری پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، بہت ساری تکلیفوں سے نکل جاتا ہے. اگر کسی نے بچپن میں نہ کیا ہو تو وہ بڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں. بعض روایت میں کتابوں میں دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں اپنا عقیقہ کیا ہے، حالانکہ آپ کے دادا ان لوگوں نے بھی کیا ہوگا. خیر، یہ سب باتیں اس لیے کی گئی کہ بچہ جب بڑا ہو تو اس کے اندر صفات ایمان والے پیدا ہوں. اس لیے تو کہا کہ جب 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جاوے تو ہلکی سی پٹائی کرو. کیوں؟ تاکہ یہ لڑکا نیچے سے لے کر اوپر تک دین ہی کے سانچے میں ڈلتا چلا جاوے.
اور میرے بھائیوں، آج کا جو دور ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس لیے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بڑا تھوڑا چھوٹا سا بڑا ہو جائے تو اس کو سونپ دے موبائل، اس کو ٹی وی کے سامنے رکھ دے، کارٹون دیکھتا رہے۔ نہیں، آج کے زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی آ گئی ہے جس کا تعلق اسلامیات سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے، کلمہ پڑھتے، ان کو یہی سناتے رہو تاکہ اس کے دل میں یہ چیز پیدا ہو۔ آپ بڑے ہو کے ان کو چاہے وکیل بنائے، ڈاکٹر بنائے، کچھ بھی بنائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ ہم پہلے مسلمان ہیں اور بعد میں سب کچھ ہے۔ ہاں، اور اس دنیا کی جو کچھ بھی رونق ہے وہ چند روزہ، آپ کا رزق اور سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے تو جو سپرم ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ جس زمین میں اس بچے کو دفن ہوتا ہے وہاں کی مٹی لاتا ہے، سپرم کے ساتھ اس کو مکس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ بچہ کمپلیٹ ہوگا یا انکمپلیٹ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ کیا کرے گا، ساری چیزیں لکھی جاتی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم فکر کریں دیندار بنانے کی۔ ہر آدمی یہ نیت کرے ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں گے، اس لیے کہ دنیا تو لکھی جا چکی ہے، اس کے لیے محنت کرنا کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر حلال کمانا فرض ہے، لیکن اس سے بڑا فرض کو دیندار بنانا ہے، کیونکہ اگر دیندار نہیں بنایا اور بے دین بنا تو وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت دی، اولاد کتنی بڑی دولت، دیکھو اولاد آزمائش کی چیز، قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، لیکن اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ کیا اجر ہے؟ میں نے ایک حدیث میں پڑھا کہ آدمی کے بعض گناہ، بعض درجات اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانے میں جو تکلیف آتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے، اس پہ نیکیاں دیتا ہے۔ یہ تو ہم نے سوچ لیا ہے کہ کمانا ہے کمانا ہے، ہم نے کبھی یہ نیت نہیں کی کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا مجھ پر فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، میں اس کو پورا کر رہا ہوں، تو یہ آپ کا دین، یہ دنیا کا کام دین بن جائے گا۔ خیر، وقت تو بہت تھوڑا ہے، اسی پہ کچھ بات، دو بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہر آدمی فکر کرے اپنے خود کے دیندار بننے کی، اپنے گھر والوں کو دیندار بنانے کی، اور اپنی اولاد کو دیندار بنانے کی۔ اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یقیناً میرے بھائیوں کسی کو یہ سکھانے کی اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیٹا تم اکاؤنٹنٹ بننا یا تم ڈاکٹر بننا یا لڑکی ہے تو نرس بننا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنے کی، لیکن دین کے بارے میں ہمیں کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے کہ وہ ماحول نہیں ہے، اور ماحول کریٹ کیا جاتا ہے گھر سے۔ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اگر صحیح بنائیں گے شروع سے تو پھر انشاءاللہ بچہ آپ کو گھر والوں کو دیکھے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی بازو میں کھڑا ہو جائے۔ ایک آدمی مجھے بتلا رہا ہے کہ اس نے ابھی نکاح کیا، کنورٹ لڑکی ہے، اس کے ساتھ جو بچی تھی وہ بھی اسی مذہب کی تھی، لیکن وہ بتلاتا رہا کہ میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ آ کے پڑھتی ہے نماز اور اللہ اللہ بولنے لگی ہے۔ گھر کا ماحول میرے دوستوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہمارے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ دینداری پیدا فرمائے، اور یہ جو دونوں بچے ہیں، لڑکا زیان علی اور اسی طرح سے لڑکی جو ہے نائلہ نور نشا، اللہ تعالیٰ دونوں کو نیک بنائے، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ان کے نانا نانی کے لیے بھی ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ تعالیٰ دیندار بنائے، شریعت کے پابند بنائے، ان کے گھروں کے اندر دین کا چرچا ہو اور دینداری ہو، اس کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔